کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات کے متعلق خود سیدہ عائشہ کو فرمایا کہ عائشہ یہ شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے، ان اللہ عز وجل لا یطلع علی عبادہ فی لیلۃ من نصف شعبان، اس رات کو اللہ رب العزت اپنے بندوں پر خاص التفات فرماتا ہے، خصوصی طور پر اپنی رحمت کی چادر کو اپنے بندوں کے لیے پھیلا دیتا ہے، فیغفر للمستغفرین، تو جو استغفار کرنے والے ہیں، جو اپنے گناہوں کی بخشش کے طلبگار ہیں، جو اپنے گناہوں کو مٹانا چاہتے ہیں، تو میرے آقا نے فرمایا اللہ رب العزت استغفار کرنے والوں کو بخش دیتا ہے، وَيَرْحَمُ الْمُسْتَرْحِمِينَ، اور جو ہے ایمان بندے اپنے رب سے اس کی رحمت کے سوالی امیدوار اور طلبگار بن کے اس کی بارگاہ میں رحمت کے لیے حاضر ہوتے ہیں، یا اللہ تو اپنی خاص رحمت سے ہمیں مالا مال کر دے، تو میرے آقا نے فرمایا اللہ رب العزت سے رحمت کا سوال کرنے والوں کو اللہ رب العزت اپنی رحمت سے مالا مال فرماتا ہے۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا کہ وَيُؤَخِّرُ أَهْلَ الْحِقْدِ كَمَا هُمْ، اس رات کو بھی جن لوگوں کو اللہ رب العزت محروم فرماتا ہے وہ ہے کینہ رکھنے والے، جو مسلمان، جو بندے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کینہ رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، اللہ رب العزت ان لوگوں کو آج کی رات اپنے رحمت سے محروم فرماتا ہے۔ اگلی روایت جس کے اندر میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس رات تو فیغفر لجمیع خلقہ، اس روایت کے الفاظ میرے آقا نے فرمایا اللہ رب العزت نے تمام مخلوق کی مغفرت فرما دیتا ہے، الا لمشرک، مگر مشرک کی اللہ رب العزت اس رات کی بات مغفرت نہیں فرماتا ہے۔ یعنی جو شخص اللہ رب العزت کے ساتھ ذات میں، صفات میں، علم میں کسی طرح سے بھی اپنے مالک کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، تو میرے آقا نے فرمایا اس مغفرت والی رات کو بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اور ابن ماجہ کی اس روایت کے اندر بھی میرے آقا نے او مشاحن کر کے فرمایا کہ جو مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کینہ رکھتا ہے اللہ رب العزت اس شخص کو اس رات بھی معاف نہیں فرماتا ہے۔ پھر اگلی روایت ہے جسے امام بہقی نے نقل فرمایا ہے، حضرت عثمان بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں اذا کان لیلۃ النصف من شعبان، کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات، نادا منادن، ایک ندا کرنے والا منادی وہ ندا کرتا ہے کہ حل من مستغفر فاغفر لہ، اس کی ندا یہ ہوتی ہے کہ ہے کوئی آج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو اپنے مالک سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے، توبہ استغفار کرے، اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرے، تو آ جائے اپنے رب کی بارگاہ میں، اللہ رب العزت اس کی گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ پھر دوسرا اس منادی کی ندا یہ ہوتی ہے حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی سائل جس کا کوئی سوال ہو، وہ سوال دنیا کا ہو جائز، قبر کا ہو، حشر کا ہو، یعنی اپنی جو بھی جائز سوال ہے اس کا، رزق کا ہے، بیماری ہے، یا کسی آزمائش میں مبتلا ہے، کسی مصیبت میں گرفتار ہے، کسی تنگی اور تکلیف میں مبتلا ہے، تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حل من سائل، کون سا ایسا کوئی ہے سائل جو آج کی رات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سوال کرے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے فاعطیہ، آج کی رات میں اسے عطا کروں گا۔ پھر میرے آقا نے فرمایا فلا یسأل احد شیئا، بندہ جو بھی سوال کرے گا نا اسے عطا کر دیا جائے گا، الا اوتیہ الا زانیۃ بفرجہا او مشرک، یہاں کے الفاظ آتے ہیں میرے آقا نے فرمایا وہ زانیہ عورت، بدکار عورت، بدکاری کو عام کرتی ہے، میرے آقا نے فرمایا وہ اس رات کو بھی اللہ رب العزت اس کی معافی نہیں فرماتا ہے۔ ہاں اگر وہ اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرے، ندامت اختیار کرے،
جو کینے والے لوگ ہیں اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، سمجھتے ہیں کہ یار ایسا بندہ ہے، میرے دل میں اس کے خلاف نفرت ہے بلا وجہ، میں اس سے بدلہ نہیں لے سکتا، جو اس کے خلاف قدورتیں اس کے دل میں پیدا ہوئی ہیں، اس سے توبہ کرے، اس سے راضی کرے، اسے ہدیہ پیش کرے، اگرچہ بڑی مشکل بات ہوتی ہے، لیکن جب تک وہ بندہ اسے راضی نہیں کرے گا اس وقت تک اللہ رب العزت اس کو معاف نہیں فرماتا ہے۔ پھر اگلی روایت جسے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا ہے، اس رات کے اندر دیکھیں میرے آقا نے سیدہ کو فرمایا الا اما تعلمین ان ھذہ اللیلۃ، کہ عائشہ کیا تجھے پتہ ہے کہ آج کی رات کون سی رات ہے؟ پھر میرے آقا نے فرمایا لیلۃ النصف من شعبان، عائشہ یہ شعبان کی 15ویں شب ہے، اور اس 15ویں شب کی خصوصیت کے طور پر میرے آقا نے فرمایا یعنی اس رات کو اللہ رب العزت اپنے بندوں پر اتنا کرم فرماتا ہے کہ ان اللہ ھذہ اللیلہ اتقاء من النار بقدر شعر غنم کلب، میرے آقا نے فرمایا اللہ رب العزت اس رات کو بنی کلب کے بکریوں کے بالوں کی مقدار میں اس سے بھی زیادہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اور اس روایت کے اندر ایک میرے آقا نے خود تعلیم دے کر فرمایا کہ عائشہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، یعنی اس رات کی اہمیت کو بیان فرمایا، اور بطور اس رات کی حفاظت اور اس رات کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ریاضت، توبہ اور سوال کرنے کو، اس بات کو اجاگر کرنے کے لیے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس رات کے متعلق فرمایا کہ یہ شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے اور یہ اس کی خصوصیت ہے۔ پھر میرے آقا نے اس کے اندر 6 لوگوں کے متعلق فرمایا ہے، ہر شخص کو اللہ رب العزت اس رات اپنا رحمت سے مالا مال فرماتا ہے، محروم نہیں فرمائے گا کسی کو بھی، لیکن 6 لوگ ایسے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں مدمن خمر، ایک پکا شرابی ہے جس کی عادت ہے شراب پینے کی، اور دوسرا اپنے ماں باپ کا نافرمان، یعنی جو بیٹا ماں باپ کا نافرمان ہو، جس نے ماں باپ کا دل دکھایا ہوا ہے یا جس سے اس کے ماں باپ ناراض ہوں، تو میرے آقا نے فرمایا اس کے لیے اس رات کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا وَلَا مُصِرٌ عَلَى الزِّنَا، یعنی جو شخص بدکاری پر اصرار کرنے والا ہے، اور اگلے وَلَا مُصَارِمٍ، کہ وہ شخص کہ جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تلقی کرنے والا ہے، کہ جس شخص نے اپنے رشتہ داروں سے ناراضگی ہے، نچاکی ہے، اپنے صلہ رحمی کا جو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے جن رشتوں کے ساتھ، اس نے ان رشتوں کو توڑ دیا ہے، قطع تلقی کر دی ہے، میرے آقا نے فرمایا اس کے لیے بھی آج کی رات کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا وَلَا مُصَوِّرٍ، تو وہ شخص جو تصویریں بنانے والا ہے، یعنی مورتیاں بنانے والا ہے یا کسی کے شکلیں بنانے والا ہے، مصور جسے کہتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا وہ بھی اس رات کو محروم ہے۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا چغل خور، یعنی یہاں سے ایک سے بات سنی، دوسرے تک پہنچائی، دوسرے سے سنی، تیسرے تک پہنچائی، ادھر کچھ اور سن کر ادھر اور کچھ اپنی طرف سے مرچ مسالے لگا کر بیان کیا، اس میں بھی تو ہم ماشاءاللہ کافی ایکسپرٹ ہیں، متحرک ہیں۔ اور یہ ایسے گناہ ہیں، یہ ایسے خطرناک وائرس ہیں معاشرے کے لیے اور ایمان کے لیے بھی یہ خطرناک ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اس رات کو اللہ رب العزت ان لوگوں کو محروم فرماتا ہے۔